السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے نظام دوران خون یا سرکولیٹری سسٹم۔ اس میں کوسچن آپ کو اس طرح سے آ سکتا ہے کہ نظام دوران خون سے کیا مراد ہے، اس نظام میں کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں، وضاحت کیجیے۔ یا انسانی جسم کے کون کون سے اعضاء نظام دوران خون میں کام کرتے ہیں، مختصراً تحریر کیجیے۔ اب پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں کہ نظام دوران خون سے کیا مراد ہے۔ خون کے انسانی جسم میں گردش کرنے کے عمل کو نظام دوران خون کہتے ہیں۔ نظام دوران خون کا کام جو ہے وہ جسم میں خون کو جاری اور رواں رکھنا ہے۔ اس نظام کے تحت خالص خون جو ہے وہ دل سے شریانوں کے ذریعے جسم کے مختلف حصوں میں آکسیجن اور غذائیت پہنچاتا ہے، اور جو غیر خالص خون ہوتا ہے وریدوں یعنی وینز کے ذریعے واپس دل میں آتا ہے۔ یعنی خون کا دل سے نکل کر جسم کے تمام حصوں میں گردش کرنا اور واپس دل کی طرف آنا، خون کے اس دورے کو نظام دوران خون یا سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس نظام میں ہمارے جسم کے کون کون سے اعضاء حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے شریانے یا آرٹریز، وریدیں یا وینز، نمبر 3 پہ عروق شعریہ یا کیپلریز، نمبر 4 پہ دل یا ہارٹ۔ تو یہ ہماری 4 اعضاء ہیں جو اس نظام میں حصہ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم شریانوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ شریانے جو ہیں یہ خون کی وہ نالیاں ہیں جن کے ذریعے شفاف خون سے مراد آکسیجن سے بھرپور خون، یہ دل سے جسم کے تمام حصوں کو لے کر جاتی ہیں، اور یہ شریانے یا آرٹریز کہلاتی ہیں۔ یعنی دل سے خون لے جانے والی نالیوں کو شریانے کہتے ہیں۔ یہ کافی مضبوط اور لچکدار ہوتی ہیں۔ یہ شریانیں خون سے خالی ہونے پر پچک جاتی ہیں، لیکن اپنی شکل اور گولائی کو قائم رکھتی ہیں۔ سوائے پھیپھڑوں کی شریان یعنی پلمنری آرٹری کے باقی سب شریانوں میں خالص اور شفاف خون ہوتا ہے۔ اب بناوٹ کے لحاظ سے اگر دیکھیں تو جو شریانیں یا آرٹریز ہیں ان کی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 پہ ہے بیرونی تہہ یعنی باہر کی تہہ، یا اس کو غلاف بھی کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر باقی 2 تہیں لپٹی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی سب سے باہر والی تہہ جو ہے وہ مضبوط ریشہ دار خلیوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ اس کے بعد درمیانی تہہ جو ہے وہ عضلاتی لچکدار ریشوں سے بنی ہوئی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آ جاتی ہے سب سے اندر والی تہہ، اندرونی تہہ، وہ زرد لچکدار خلیات کی تہہ سے بنی ہوئی ہوتی ہے، اور اس کے اندر خون چلتا ہے۔ یہ ہم نے اس کو بناوٹ کے لحاظ سے اس کی تہوں کے بارے میں بھی پڑھ لیا۔ اب ہم پڑھتے ہیں وریدوں کے بارے میں۔ وریدیں یا وینز، یعنی وریدیں یا وینز یہ وہ نالیاں ہیں جو جسم کے مختلف حصوں سے غیر خالص خون دل کی طرف واپس لاتی ہیں۔ وریدیں یا وریدیں شریانوں کی نسبت تعداد میں زیادہ اور کشادہ ہوتی ہیں۔ وریدیں جو ہوتی ہیں شریانوں کی نسبت تعداد میں زیادہ اور کشادہ ہوتی ہیں، یہ جسم کی گہرائی میں اور جلد کی سطح کے بالکل قریب پھیلی ہوتی ہیں، جنہیں بہت آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے۔ وریدیں بہت نازک اور پتلی ہوتی ہیں جو خون سے خالی ہونے پر پچک جاتی ہیں۔ بناوٹ کے لحاظ سے وریدیں جو ہیں وہ شریانوں کے ساتھ مماثلت رکھتی ہیں، اور اس کی بھی 3 تہیں ہوتی ہیں۔ 3 تہیں اس کی کس طرح کہ بیرونی ریشہ دار تہہ، نمبر 2 عضلاتی لچکدار ریشوں کی تہہ، نمبر 3 پہ سب سے اندر جو تہہ ہوتی ہے وہ چپٹے خلیوں سے بنی ہوئی لچکدار جھلی پر مشتمل اندرونی تہہ ہوتی ہے۔ جس طرح یہ شریانوں کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ سوائے پھیپھڑے کی شریان میں باقی سب شریانوں میں صاف خون ہوتا ہے، اسی طرح پھیپھڑوں کی ورید کے علاوہ باقی تمام وریدوں میں غیر خالص غیر شفاف خون ہوتا ہے، اور جو پھیپھڑوں کی ورید ہے اس میں صاف شفاف خون ہوتا ہے، اور باقی تمام وریدوں میں غیر شفاف غیر خالص خون ہوتا ہے۔ بیشتر وریدوں میں تھوڑے تھوڑے فاصلے پر والز لگے ہوئے ہوتے ہیں جو کہ دل کے وال سے ملتے جلتے ہوتے ہیں، اور ان کا کام کیا ہے کہ یہ خون کو واپس آنے سے روکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کیپلریز کو۔ کیپلریز یا عروق شعریہ۔ عروق شعریہ یا کیپلریز کیا ہیں؟ عروق شعریہ دراصل شریانوں کی ہی نہایت باریک بال جیسی خوردبینی نالیاں ہیں جو شریانوں کے اختتام اور وریدوں کے آغاز پر واقع ہیں۔ یعنی یہ وریدوں اور شریانوں کو آپس میں جوڑتی ہیں، ان کے درمیان میں واقع ہوتی ہیں۔ جدھر شریانیں ختم ہو رہی ہوتی ہیں وہاں جو شریانیں ہی ہیں وہی بال در بال تقسیم ہو کر بہت باریک بال کی شکل میں تقسیم ہو کر وریدوں میں عروق شعریہ میں تبدیل ہو جاتی ہیں، اور اس کے بعد یہ پھر آگے جب
کیپلریز یعنی رکے شیریہ ختم ہوتی ہیں تو وہیں پہ ہی رکے شیریہ جو ہیں وہ اکٹھی ہو کر پھر کس میں تبدیل ہو جاتی ہیں؟ وریدوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ عروق شیریہ کی دیواریں جو ہوتی ہیں نہایت پتلی اور نرم طے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ دراصل ان عروق شیریہ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جسمانی بافتوں اور خون کے درمیان غذائی مادوں اور گیسوں کا باہمی تبادلہ ہوتا ہے۔ اس نظام دوران خون کا سب سے اہم حصہ کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے خوراک اور آکسیجن ان میں سے گزر کر بافتوں میں چلی جاتی ہے اور بیکار مادے جو ہیں جیسے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ عروق شیریہ سے گزر کر خون میں شامل ہو کر وریدوں میں چلے جاتے ہیں۔ بچوں یہ تو ہم نے پڑھ لیا کہ آج سب سے پہلے ہم نے اس کی ڈیفینیشن پڑھی کہ نظام دوران خون سے کیا مراد ہے، پھر ہم نے شریانوں کے بارے میں پڑھا، پھر وریدوں کے بارے میں، پھر اس کے بعد ہم نے عروق شیریہ کے بارے میں پڑھا۔ اب ہم تھوڑا سا ہارٹ کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں، بہت زیادہ نہیں، تھوڑا سا ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ ہارٹ کیا ہے؟ یعنی دل ایک کھوکھلا مخروطی شکل کا عضلاتی عضو ہے، اس کے اندر ہر وقت خون رہتا ہے۔ دل ایک پمپ کی طرح کام کرتا ہے اور خون کو دباؤ اور قوت کے ساتھ شریانوں کے ذریعے تمام جسم میں پہنچاتا ہے۔ دل جو ہے وہ انسانی جسم میں دوسری اور ساتویں پسلی کے درمیان چھاتی کے بائیں جانب دونوں پھیپھڑوں کے نیچے ڈھکا ہوا ہوتا ہے۔ یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے نا کہ جو دل ہے وہ لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، تو بائیں جانب کا مطلب لیفٹ سائڈ کہ دل انسانی جسم میں دوسری اور ساتویں پسلی کے درمیان چھاتی کے نیچے لیفٹ سائڈ پر دونوں پھیپھڑوں کے نیچے ڈھکا ہوتا ہے اور یہ نیچے کی نسبت اوپر سے تھوڑا سا چوڑا ہوتا ہے اور اس کا وزن 220 گرام سے 300 گرام اور جسامت عموماً مٹھی کے برابر ہوتی ہے۔ جیسے ہم اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کر لیں تو تقریباً اتنا بڑا ہوتا ہے۔ بناوٹ کے لحاظ سے دل جو ہے وہ ایک مضبوط ریشہ دار تھیلی میں لپٹا ہوا ہوتا ہے اور اس تھیلی کو ہم پیریکارڈیم یا پھر غلاف دل کہتے ہیں۔ اس تھیلی کو پیریکارڈیم یا غلاف دل کہتے ہیں۔ اس تھیلی کے اندرونی استر اور دل کے باہر والی سطح پر بیرونی سطح پر ایک چمکدار چکنی جھلی لپٹی ہوئی ہوتی ہے جو دل کی حرکت کو آسان بناتی ہے اور اس کو رگڑ سے بھی محفوظ رکھتی ہے۔ دل لمبائی کے رخ یعنی اوپر سے نیچے تک دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے، یعنی دایاں حصہ اور بایاں یعنی رائٹ سائڈ اور لیفٹ سائڈ۔ آپس میں دونوں حصوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر بھی اس کے بعد ہر حصے کے مزید دو خانے ہوتے ہیں۔ اس طرح دل کے 4 خانے بن جاتے ہیں، 2 اوپر کی جانب اور 2 نیچے کی جانب۔ اوپر والے خانے کو اذن اور نیچے والے خانے کو بطن کہتے ہیں۔ اس طرح دل کے 4 خانے، اوپر والے دونوں خانوں کو اذن اور نیچے والے دونوں خانوں کو بطن کہتے ہیں۔ اس طرح کل دل کے 4 خانے ہو گئے، یعنی دایاں اذن، بایاں اذن، دایاں بطن اور بایاں بطن۔ اب ہر اذن جو ہے اپنے نیچے کی جانب کے بطن سے ایک ڈھکنے کے ذریعے ملا ہوا ہوتا ہے۔ دائیں اذن اور دائیں بطن کے درمیانی ڈھکنے کو ٹرائی کسپ والو یا 3 دروازوں والا ڈھکنا، جبکہ بائیں اذن اور بائیں بطن کے درمیانی ڈھکنے کو بائی کسپ والو یعنی 2 دروازوں والا ڈھکنا کہتے ہیں۔ اوپر والا اذن اور نیچے والا بطن آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں کس چیز سے؟ ایک ڈھکنے کے ذریعے، ایک والو کے ذریعے، اور جو دایاں اذن اور دایاں بطن ہے ان کے درمیانی ڈھکنے کو کہتے ہیں ٹرائی کسپ والو یعنی 3 دروازوں والا ڈھکنا، جبکہ بایاں اذن اور بایاں بطن جو ہے وہ بھی ایک ڈھکنے کے ذریعے جڑا ہوتا ہے، اس ڈھکنے کو بائی کسپ والو کہتے ہیں۔ یہ دونوں والوز یعنی ٹرائی کسپ والو اور بائی کسپ والو جو ہے وہ خون کو اذن سے بطن میں آنے دیتے ہیں، لیکن اسے دوبارہ واپس بطن سے اذن میں جانے سے روکتے ہیں۔ دل کے دائیں بطن سے پھیپھڑوں میں جانے والی شریان کے درمیان اور بائیں بطن سے شریان اعظم کے درمیان بھی ایک والو ہوتا ہے جن کو ہم سیمی لیونر والوز یعنی نصف ہلالی ڈھکنے بھی کہتے ہیں۔ یہ سب والوز خون کو واپس بطن میں جانے سے روکتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا ہم نے دل کا تعارف پڑھا ہے، ہارٹ کا تعارف پڑھا ہے کہ اس کی کس طرح سے اس کی شیپ ہوتی ہے اور اس کی ساخت کس طرح سے ہوتی ہے۔ باقی مزید اس کے ہم دل کی آرٹریز اور وینز جو ہیں وہ انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔